بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 68 کا انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن اس میں ہم سارے کے سارے لوگ داخل ہیں اس حکم میں۔ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا اس کا کام بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے اور دوسروں تک اللہ تعالیٰ کے سارے پیغام پہنچائے۔ جس نے کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث کسی کو نہ پہنچائی، جس کو خود پتہ چل گیا اس نے نہ پہنچائی، تو اس عالم میں یہ ہوگا کہ اس نے امانت میں خیانت کی، اور وہ قیامت کے روز اپنی زبان کے ساتھ بھاری جانوروں کو اور ان کی انتڑیاں باہر، خیر یہ میں موقع کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں گی۔ فی الحال یہاں پر میں آپ کے ساتھ آیت اور اس کا ترجمہ کرتی ہوں، آپ سن لیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ یقیناً بے شک۔ اب دیکھیے اس کے ترجمے کے لحاظ سے ہی سب کچھ کلیئر ہے۔ اب اس کی جو احادیث ہیں جو اس کے متعلق صحابہ کرام کی جو ہیں سارے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن یہ کہ اگر ہم نے نہیں پہنچایا ہمیں ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ سورۃ معاہدہ ہے اور اس میں آج کل کے زمانے کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ جس طرح کر کے شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، جس طرح کر کے لوگ من گھڑت باتوں کو فالو کر رہے ہیں، ان کو پھیلا رہے ہیں، اس حساب سے دیکھا جائے تو اگر ہم لوگ کسی صورت میں ان کو منع کرتے ہیں، ہم لوگ یہ پیغامات کچھ لوگوں تک، چند لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اگر ہم نے اس کو سرے عام ایسے ہی لائک سوشل میڈیا پہ پہنچا دیا تو اس طرح فسادات کا بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ آج کل قرب قیامت نزدیک ہے، تو یہ سارے کا سارا بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہو یا جو ہم سے تبلیغ وغیرہ سنتے ہیں، ہمارا ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم لوگ کم از کم ان تک یہ لازمی پہنچائے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم نے تبلیغ کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس نے تمہیں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو چھپایا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ قرآن کریم میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے ہی روایت ہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں سے کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 اور آپ مخفی رکھے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے ظاہر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں کے طعن و تشنیع کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اسی طرح ایک ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کچھ چھپاتے، انہوں نے ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو کہ اگر آپ چھپاتے تو کیا چھپاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ فرمایا ہو۔ خیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو زیادہ باتیں بتائی ہوئی ہیں اور ہم سے کچھ لوگوں سے یعنی کہ نا مخفی رکھی ہوئی ہیں، تو آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، یعنی کہ انہوں نے قرآن میں سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات میں سے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی وہی سے جو چیز آئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مخفی نہیں رکھی، کوئی حکم کوئی پیغام اللہ کا نہیں چھپایا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی مخصوص چیز کا وارث نہیں بنایا۔ اسی طرح کسی شخص نے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا وہی میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ آپ رضی اللہ نے فرمایا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانا اگایا اور جانوروں کو پیدا کیا، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز خاص محسوس نہیں ہے سوائے قرآن فہمی کے جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ قرآن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے۔ اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے، یعنی کہ جو کچھ قرآن کریم میں ہے۔ اس نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت اور قیدیوں کو چھوڑ دینے کے مسائل ہیں، اور مزید فرمایا کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قصاصاً قتل نہ کیا جائے، کوئی مسلمان قصاصاً کے بدلے میں کافر کے قصاصاً بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ دیکھ لیجئے یہ کچھ 3-4 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ کی اور امانت کو پوری طرح ادا کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس عظیم الشان بھری محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اس کا اقرار کروایا اور سب کو گواہ بنایا۔ اس وقت تقریباً 40,000 صحابہ کرام اس محفل میں موجود تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم سے اللہ کے ہاں میرے متعلق پوچھا جائے گا، تم کیا کہو گے؟ سب نے عرض کی کہ ہم گواہ ہیں۔ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، امانت کو پہنچا دیا اور پوری خیر خواہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے فرمایا، پھر لوگوں کی طرف جھکا کر، یعنی کہ انگلی کو جھکا کر کہتے ہیں اللہم حل بلغت، یعنی یا اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگو، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی حرمت والا۔ پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حرمت والا۔ پوچھا یہ شہر کون سا ہے؟ عرض کی حرمت والا۔ پھر فرمایا تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں تم پر ایسی ہی حرمت والی ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسے دہرایا، پھر اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کئی مرتبہ فرمایا، یا اللہ کیا میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یہ آپ کی اپنے رب کی طرف وصیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہر حاضر غائب کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرے بعد کافر نہ بن جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگ جانا۔ اب دیکھ لیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے بعد جو کچھ ہونا ہے، جس طرح کر کے ہونا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر آپ نے میرا پیغام بندوں تک نہ پہنچایا تو آپ نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس پر مرتب ہونے والی سزا بھی ظاہر تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ لوگ جو تبلیغ کرتے ہیں یا جو انٹرسٹڈ ہے ان کے بارے۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر آپ نے کوئی ایک آیت بھی چھپائی ہوتی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کرنے سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔